اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزو، آج ہم آپ کو سورہ علق کا ترجمہ بتاتے ہیں۔ یہ حضور کی پہلی وحی کی پہلی ہی صورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے کہ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علم دیا جسے انسان نہیں جانتا تھا۔ جبریل علیہ السلام نے جب حضور کو یہ کہا پڑھو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے نے وحی کے یہ الفاظ لکھی ہوئی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیے ہوں گے کہ انہیں پڑھنے کے لیے کہا، تو انہوں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیونکہ اگر وہ انہیں ویسے پڑھاتے تو شاید وہ پڑھ لیتے، لیکن وہ لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتے تھے۔ ورنہ فرشتہ ایسا بھی تو کہہ سکتا تھا کہ جیسے میں بولتا جاؤں ویسے ہی بولو، لیکن اس نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا پڑھو۔ تبھی حضور کو ضرورت پیش آئی کہ انہوں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، یعنی اپنے رب کے نام کے ساتھ کا مطلب بسم اللہ پڑھ کے پڑھو، اور وہ پڑھو کہ اس اللہ نے سب کچھ پیدا کیا ہے۔ پڑھو جس نے پیدا کیا، یعنی ساری دنیا کو اور ساری دنیا میں موجود چیزوں کو۔ پھر انسان کا ذکر کیا کہ انسان کو پیدا کیا کس چیز سے؟ خون کے، جمے ہوئے خون کے لوتھڑے کے ساتھ۔ ویسے تو اس وحی کے آنے سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا رب مانتے اور جانتے تھے، اس لیے یہ کہنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئی کہ آپ کا رب کون ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ اپنے رب کا نام لے کر پڑھو۔ عزیزو، بڑی لمبی یہ گفتگو ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ سپیس چاہیے، تو یہ ہمارا شارٹ جو ہوتا ہے یہ بڑا چھوٹا سا ہوتا ہے، اس میں ہم اتنا سا ہی بتا سکتے ہیں اور پھر پارٹس میں بتانا پڑتا ہے، تو آپ کو اگلے پارٹ میں اور بتائیں گے پھر۔